وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. اللہ رب العزت نے یہاں پر جنگ تبوک کے پس منظر میں اعراب کا ایک رویہ وہ ذکر کیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں یعنی دیہاتی لوگ، یہ جو شہری لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کفر و نفاق کے اندر یہ زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں. کفر اور نفاق ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی ہے، اور وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی: اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ یہ ان حدود کو نہیں جانتے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی طرف نازل کی ہیں. یعنی اسلام کے علم سے یہ ناواقفیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ شدت پائی جاتی ہے. تو یہاں سے ایک بڑا بہترین نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں تو وہ لوگ اصل میں جہالت کے قریب ہوتے ہیں. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حدود کو نہیں جانتا، یعنی ظاہر علماء اور قرآن و حدیث جو ہے یہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ کیا حدود اللہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو علماء سے دور رہتا ہے وہ جہالت کے اتنا ہی قریب رہتا ہے، اور جو شخص علماء کے قریب رہتا ہے تو وہ جہالت سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی بہترین ہمارے سامنے اس بات کے اوپر نصیحت قرآن سے ملتی ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور علمی حلقوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر یہ اعراب والی جو خصوصیت ہے یہ پیدا نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تو یہ بہت ہی بڑی اور بڑی عظیم آیت ہے، اور اصل میں اس آیت کے اندر حق و باطل کا معیار جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے. یعنی کس طرح سے پتا چلے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام کی اتباع کو حق و باطل کا معیار قرار دیا ہے. یعنی اگر انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ لوگ، کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی طبقہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے چیک کرنا ہو کہ منہج اہل حق وہ کیا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی اتباع کے اندر ان کا رویہ کیا ہے، ان کے اندر صحابہ کرام کی اتباع ہے یا نہیں ہے. اور لہذا اہل حق کا جو منہج ہے وہ اصل میں اتباع صحابہ ہے. اور ایک اور بات یہاں سے وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم اور افضل جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا عطا فرما دی ہے. اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا: والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ جن لوگوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کے منہج پر چلا، ان کی اتباع کی، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی پھر اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ اللہ کی رضا
ان سب کے لیے ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع میں اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کا راستہ اصل میں اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں، جو منہج ان صحابہ کرام کا تھا، وہ منہج، وہ راستہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لہذا جو بھی شخص اس راستے کے اوپر چلے گا تو نتیجہ اس کا بھی وہی ہوگا جو صحابہ کرام کا ہے، اور اس کو بھی وہی ملے گا جو صحابہ کرام کو ملا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 103 ہے، اور یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یا اگر کوئی شخص کسی ادارے کو یا کسی فرد کو، کچھ لوگوں کو، اگر وہ کوئی چندہ دیتا ہے یا وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو جو صدقہ وصول کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور اس کو چاہیے کہ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ کو لے لیجئے اور ان کو پاکیزہ کیجئے، اور ان کے مالوں کو پاک کریں، کیونکہ صدقے سے مال پاک ہوتا ہے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تو اصل میں ایک تو یہ ہمیں پتا چلا کہ جب بھی کوئی شخص کسی جگہ پہ کسی فرد کو اور خصوصاً کسی ادارے کو اگر کوئی صدقہ خیرات دیتا ہے تو وہاں پر اس ادارے والوں کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور یہ بہترین اس کا بدل ہے اس صدقے کا۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ بطور ادارہ یا ادارے جو ہیں وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اداروں کو صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اور اس کی دلیل یہاں پر کیسے نکلتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے تو صدقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے اور ان کی آل کے لیے صدقہ، ان کے اہل کے لیے صدقہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ہدیہ، تحفہ وغیرہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں جو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرد نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک بطور ادارہ اور اسلامی حکومت کے سربراہ کے طور پر، ایک ادارے کے طور پر اسلام کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظریے کے ساتھ اور ایسے لوگوں کو جو اسلام کے ادارے ہیں ان کو صدقہ خیرات جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ تو یہاں پر اصل میں جب جنگ تبوک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جو بعض منافقین ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت اور ایک بدنیتی کے ساتھ ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کو مسجداً ضرارًا یعنی ایک ضرر پہنچانے والی، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ مسجد قرار دیا ہے کہ اس مسجد کا مقصد ہی نقصان ہے۔ تو اس شرارت کے تحت جب انہوں نے یہ مسجد بنا لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں اور یہاں پر نماز ادا کر دیں، تاکہ تمام مسلمان پھر اس کے بعد یہاں پر نماز ادا کرنا شروع ہوں۔ اور اصل میں یہ مسجد انہوں نے مسجد قباء کے قریب ہی بنائی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ان کے دلوں کی باتیں تھیں، جو اس مسجد کو بنانے کا مقصد تھا، اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پر کہ اس مسجد کے 4 بڑے جو ہے مقاصد انہوں نے جو اپنے دلوں کے اندر رکھے تھے، جس کو مخفی رکھا تھا، وہ یہ تھے۔ انہوں نے کہا مسجد یہ کون سی ہے؟ ضرارًا، یعنی اس مسجد کو بنانے کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر نقصان اور مسلمانوں کا کسی نہ کسی طرح کی نقصان پہنچانا، وہ اس کا مقصد تھا، اور یعنی نیت کے اندر یہ خرابی تھی۔ اور دوسرا
وکفرن، یہ ایسی مسجد تھی جو کفر کے ساتھ بنائی گئی ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت وہ تو ایمان کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور یہاں پر اس مسجد کے بنانے کا اصل مقصد ہی ایمان کے خلاف اور کفر کے حق میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد کا مقصد تو صرف اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ مسجد کے بنانے کا مقصد ہی جو ہے وہ کفر ہے۔ اور اللہ پھر فرماتا ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا ایک مقصد جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا ہے، کہ جب مسجد قباء کے بالکل قریب بالکل ساتھ اس مسجد کو بنا دیا گیا ہے تو یہ اصل میں مسلمانوں کے درمیان میں تفرقے کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف باتیں چیتیں کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ تو یہ کفر اور تفریق مسلمانوں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی ایک مسجد ہے۔ وحدت کو پارا پارا کرنے والا جو ہے اس کے اندر نیت کے اندر وہ چیز شامل ہے۔ اور فرمایا وَإِرْصَادًا، اور اس کا ایک مقصد جو ہے وہ ارصاد بھی تھا۔ ارصاد کہتے ہیں کمین گاہ کو، یعنی ایسی جگہ چھپنے کی جگہ کہ جہاں پر دشمن چھپتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ان لوگوں کو پناہ دی جائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے جنگیں بھی کر چکے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو دشمن ہیں ان کو پناہ دی جائے اور یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد کے اندر کبھی بھی اس کے اندر کھڑے نہ ہوں، یعنی اس کے اندر کبھی بھی نماز ادا نہ کریں۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ، بڑا اہم نقطہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مسجد، یعنی ہے وہ مسجد لیکن اگر اس مسجد کی نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے تو ایسی مسجد کے اندر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر ایسے مزار اور قبے اور درگاہیں اور ایسے بے شمار اڈے جو شرک کے اڈے آج بن چکے ہیں، تو ان کو بنانا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے کہ جب ایک مسجد کو جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر نیت کے اندر خرابی ہو، اس کے اندر بھی اگر عمل کے اندر خرابی ہو، اس کے بھی اندر اگر مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کرنا، ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا اور تفریق پیدا کرنا مقصد ہو، وہ پھر اس کے اندر سے نکلتا ہو، تو پھر جب مسجد بنانا جائز نہیں ہے ایسی، تو اس کے مقابلے میں پھر یہ جو دیگر آج جو شرک کے اڈے بنے ہیں تو ان کا بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بڑی ہی عجیب و غریب جو ہے لین دین اور بیع کا اور خرید و فروخت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے، یعنی مومنوں اور اللہ کے درمیان میں ایک سودا ہوا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت خریدار ہیں اور وہ مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال وہ جنت کے بدلے خرید رہے ہیں۔ کون بیچ رہا ہے؟ ایک ایمان والا بیچ رہا ہے، اور خریدار کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو جب خریدار اتنا بہترین خریدار ہے تو وہ کتنا بہترین بدل اس جنت کی خرید کے اوپر وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ بدل کیا ہے؟ وہ جنتیں ہیں، وہ جنت ہے کہ جو ان کو اس کے بدلے میں ملنے والی ہے۔ تو بڑا ہی بہترین جو ہے یہ بدل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت کے اندر جن لوگوں سے یہ اصل میں جنتیں خریدی جا رہی ہیں ان کا کرائٹیریا اور ان کی صفات بھی بتا دی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ جنت کا سودا ہر ایک کے ساتھ کر رہا ہے کہ اچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جنت لے لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت کے اندر 9 صفات گنوائی ہیں ان لوگوں کی کہ جن سے اللہ رب العزت یہ جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، کہ ایسے لوگوں سے جنت کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنوں کے لیے کہ جن کو بشارت دے دی گئی کہ ہاں ان کا سودا کامیاب ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی 9 صفات گنوائی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ التائبون کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون وہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون
وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف کرنے والے ہیں، السائحون وہ سیر کرنے والے ہیں، الراکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 9 صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 6 صفات ہیں ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ توبہ کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کی حمد و ثنا کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی خاطر وہ سیر و سیاحت کرے، اور جس سے مراد جو ہے اصل میں جہاد ہے، اور راکعون الساجدون رکوع و سجود کرے۔ اور اس کے بعد جو اگلی 2 صفات ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا تعلق انسانوں سے ہے کہ انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہو کہ وہ ان کو حق کی بات کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخری جو صفت ہے اس کا تعلق دونوں سے ہے کہ وہ اللہ کی حدود کا پاس رکھتے ہیں، کہ وہ یعنی اللہ کی حدود کو پھلانگتے نہیں ہیں کہ جن کے اندر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ضرر پہنچے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان کو پھلانگے، تو اس کے اندر یہ دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ 9 صفات ایسے لوگوں کی بیان فرمائی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت یہ لین دین کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو لفظ ہے السائحون، اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا لفظ کا مطلب ہے سیاحت کرنا، سائحون سیاحت کرنے والے، اور عبادت اللہ کی عبادت کی خاطر زمین کے اندر نکلنے والے۔ تو بعض لوگ اس سے مطلب جو لیتے ہیں وہ یہ کہ رہبانیت جو ہے اللہ کی خاطر جناب عبادت کی خاطر زمین کو چھوڑ دیا جائے، پہاڑوں اور غاروں کے اندر جا کے چھپ جایا جائے، اور جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، یا صوفیت جو آج نئی ٹرم جو اس کے لیے ہے وہ صوفیت اس کو کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل اس آیت سے یا اس جیسی آیتوں سے لیتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر جو سائحون کی بات کی جا رہی ہے، سیاحت کی بات، اس سے مراد ہرگز یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت نے خود سورۃ الحدید آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ تو انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا، خود اس کی ابتدا کی ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں کی ہے، یہ تو خود انہوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہے۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر اس چیز کے بارے میں کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، کوئی حکم ہمارا ریٹن جو ہے ان کے پاس ایسا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے۔ تو اصل میں اس سے مراد پھر کیا ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین علماء نے جو لکھی ہے وہ یہ کہ اس سیاحت سے مراد اصل میں ہجرت بھی ہے، کہ انسان جب اللہ کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ اسی طرح سفر جہاد کا جہاد جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے انسان جب سفر کرتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 وہ لوگ کہ جن کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ رب العزت کا فیصلہ نہ آ جائے تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت، ملنا ملانا، ہر چیز ان کے ساتھ ختم کر دی جائے۔ تو یہ بڑی ہی ایک سخت حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آخر کار ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بری کر دیا جو اس تمام جو ہے جرم سے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، کہ آخرکار اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر 2 لفظ توبہ کو 2 دفعہ لایا گیا ہے، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ تو یہاں پر مفسرین جو لکھتے ہیں وہ یہ اس حوالے سے اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلی توبہ جو ہے اس کا تعلق توبہ توفیق کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کرے،
اور ثم تاب علیہم، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا، یعنی اللہ نے خود ہی ان کو توفیق دی ہے تاکہ وہ توبہ کر سکے، اور بعد میں اللہ نے خود ہی ان کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کا حال بیان کیا ہے کہ جب ایمان والوں کے اوپر اللہ رب العزت کی آیات پیش کی جاتی ہیں، جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں منافقوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ منافقین ان کی ایک جماعت ایسی جماعت ہے کہ جب اللہ کوئی سورت نازل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ایمان والے جو لوگ ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ اللہ رب العزت کے جو اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ یہ آیتیں دیکھتے ہیں، جب وہ صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں ان کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو گھٹتا اور بڑھتا ہے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی کے فرامین سے، قرآن کریم کی صورتوں سے اس ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اللہ کے کلام سے دور ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر اسی قدر کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے ایمان کے اندر مختلف اس کے درجات ہیں، کسی کا ایمان بلند درجے کا ہے تو کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا ہے، اور یہ سب ان کے اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ یہ مربوط ہے۔ جتنا آپ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت کے آخر میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر عظیم احسان کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات یہاں پر بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ نے فرمایا جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ رسول جو ہے تم ہی میں سے آئے ہیں، یہ تمہارے اندر سے ہی رسول بنائے گئے ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ہی، تم ہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے اور چن لیا ہے، اور ان کو آپ کے لیے نبی بنا لیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دوسری صفت ان کی یہ کہ یہ تمہاری ہر تکلیف جو ہے ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، یعنی یہ اپنے مسلمان امت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو چند دن پڑھا اور پھر اس کے بعد اس مقصد کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں اللہ فرض ہی نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، لیکن اس کو پھر اس ڈر سے اس کو کم بھی کر دیتے تھے، کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ کہیں اللہ رب العزت اس کو فرض نہ قرار دے دیں۔ تو لہٰذا اللہ کے پیارے رسول اپنے امت کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے رہتے۔ اور ایک تیسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے وہ خواہش مند اور حریص رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے حریص۔ لیکن یہاں پر یہ بھی نقطے کی بات ہے کہ مومنوں کے لیے وہ حریص رہا کرتے تھے کہ مومن کسی نہ کسی طریقے سے اس جنت کے اندر چلے جائیں، جنت کے حقدار ٹھہر جائیں، تو اس لیے ان کی وقتاً فوقتاً وہ رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں کے ساتھ بڑے ہی مہربان تھے اور بڑے ہی رحم کرنے والے تھے، اور ان کا یہ رحم اور کرم اور مہربانی اور شفقت جو ہے یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو سورۃ التوبہ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یعنی اس سورت کا آغاز بھی برات کے ساتھ ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اصل میں ایک انداز میں اگر دیکھا جائے تو برات ہی کا اظہار ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اگر یہ لوگ پھر جائیں، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانیں، اگر یہ دین حق کو قبول نہ کریں، آپ کے ساتھ یہ محارب ہونے سے، آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے سے، دشمنیوں سے باز نہ آئیں، تو پھر آپ کیا کریں؟
فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ، تو پھر آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، کہ میرے لیے پھر میرا اللہ کافی ہے۔ تو ایک طرف تو اس میں برات کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے بڑی ہی بہترین دعا یہاں پر سکھلا دی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ آیت، یہ جو آخری سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اس کو 7 دفعہ صبح اور شام کے اذکار کا حصہ بنا لے، تو ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی فکر و مشکلات کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس شخص کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی وہ دوسروں کے دروں پر نہیں جاتا ہے اور دوسروں کی طرف نظریں نہیں دوڑاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور جس پر میں توکل کرتا ہوں وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش کو بھی پالنے والا وہی ہے، تو جو عرش عظیم کا رب ہے تو یقیناً وہ ہمارا بھی رب ہے، اور ہمارا پالنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات الف لام را سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز قرآن حکیم کہہ کر اس کتاب کا ایک نام ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہے اور قرآن حکیم ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے تمام موضوعات، اس کے اندر بیان کی گئی ہر ایک چیز، ایک لفظ، ایک حرف جو ہے اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک عقیدے کا مسئلہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں، یعنی اللہ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس بات کو عجیب سمجھ رہے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رجل، ایک انسان، ایک شخص، ایک بشر کے اوپر وحی کر دی ہے۔ یعنی لوگ کس طرح سے اس بات کو عجیب سمجھ رہے ہیں، اس میں عجیب والی کون سی بات ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ اس بات کو عجیب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بشر کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، ایک رجل کے اوپر جو انہی میں سے ہے، رجل منہم، انہی میں سے ایک رجل کے اوپر وحی کر دی ہے۔ تو یہ اس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے تعجب کا اظہار کیا ہے، اور اصل میں اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس بات پر تعجب کرتے رہتے ہیں اور اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بشر ہیں، اور بشر اور رسولہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار مظاہر جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کا مزاج بیان کیا ہے کہ انسان کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے تو یہ انسان اللہ رب العزت کو اس طرح بھول جاتا ہے کہ جیسے ان کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان لیٹے کھڑے ہر حالت کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا، پھر ہم جب اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرح مڑ جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی جانتا ہی نہیں تھا، اور کبھی اس نے اللہ رب العزت سے کبھی کوئی دعا کی ہی نہیں تھی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کا رویہ بیان کیا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے رویوں کو دیکھیں تو ہمارا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم کس طرح سے جب تکلیف آتی ہے تو تسبیح پکڑ لیتے ہیں، مصلی بچھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پورے سال میں ہمیں کبھی یاد نہیں ہے نماز بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کا نام بھی لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی توحید کے حوالے سے اور شرک سے روکنے پر مشرکوں کی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور اس شرک سے بچ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، تو یہ مشرک آگے سے ایک دلیل دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو کوئی نفع نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں،
وَيَقُولُونَ، اور جب ان مشرکوں کو ایسی بات بتا کر روکا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارے کسی فائدے کے نہیں ہیں، نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تو آگے سے ان کی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اصل میں مانگتے نہیں ہیں، ہم ان سے تھوڑے دعا کر رہے ہیں، دعا تو اصل میں اللہ ہی سے ہے، لیکن یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں، ہم صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہم صرف ان سے منتیں مرادیں اور حاجتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ تو آج ہم دیکھیں تو کیا ہمارے بھی اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ مختلف شرکیہ اعمال کے اندر پڑ چکے ہیں اور مختلف درگاہوں درباروں کو آباد کرتے رہتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ ان کے سامنے وہ سارے کام کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ ادھر رکوع بھی کرتے ہیں، اور یعنی وہ ہر کام کیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، حتیٰ کہ ان کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر سجا اور سر اب کو جھکا دیا جاتا ہے، ان کے سامنے اسی طرح نظر و نیاز دی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے جواب کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، اور ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے ہم اپنی سفارش، ہم اپنی مطالبہ ان کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت آگے اس کے اوپر اپنی دلیل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض ولا فی الارض، کہ کیا تم اللہ رب العزت کو وہ چیز بتانا چاہ رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو سفارش کی ضرورت تو تب پڑے جب اللہ رب العزت کو کسی شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ سفارش کرنے والا سفارش کیوں کرتا ہے؟ سفارش کرنے والا سفارش اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، فلاں فلاں کام جانتا ہے، اور آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو انسان سفارش کرتا ہے تاکہ اس شخص کو جس کو اس کے بارے میں اس کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے اس کو علم ہو جائے، اور وہ آپ کے کہنے کے اوپر اس کو اس کام کے اوپر رکھ لے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے درست نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کی جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا مجھے وہ کوئی ایسی بات بتانا چاہ رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت آسمان و زمین میں جانتا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ہر چیز جاننے والے ہیں، سبحانہ، اور اللہ رب العزت پاک ہیں ہر اس نقص سے جو یہ اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے یہاں پر سفارش کرنا، یہ جو بے جا سفارشیں ہیں، یہ اصل میں اللہ کے اندر نقص پیدا کرنے والی بات ہے، نقص تلاش کرنے والی بات، کہ اللہ کو تو معلوم نہیں ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے، اللہ تو خود سننے والا نہیں ہے، ہم اللہ کو سنائیں گے، اللہ کو تو ڈائریکٹ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم ان کو بتائیں گے، اللہ کے پاس تو وقت نہیں ہے، ہاں ان کی بات سننے کے لیے وقت ہے، اور یہ اللہ کو بتائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کا یہاں پر رد کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے پاک ہے اور اس سے بلند ہے۔ بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے مطالبات کفار کے ہیں ان کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، فقل، آپ فرمائیے، انما الغیب للہ، کہ غیب جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ جو مجھ سے مطالبات کر رہے ہو کہ فلاں فلاں آیتیں وہ نازل ہو جائیں، تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی جس طرح تم غیب کو نہیں جانتے، میں بھی غیب کو جاننے والا نہیں ہوں، میں تو وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت وحی فرمائیں گے اور میں وہ باتیں تم تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک بڑی ہی بہترین بات کہی ہے، اور اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کسی کی دعوت، دوسرا مسلمان اگر مسلمان کو دعوت دے تو اس کو قبول کرنا جو ہے مسلمانوں کے اوپر اس کو لازم قرار دیا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اصل میں اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ رب العزت دار السلام یعنی جنت، جس کو دار السلام جس کا نام رکھا گیا ہے، اللہ اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ تو جب کسی ایک انسان کی دعوت کو رد کرنا جائز نہیں ہے، جب انسان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے انسان کی دعوت کو قبول کرے، تو پھر اللہ رب العزت تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں،
لیکن اس کے اندر ایک اور آگے پھر نقطہ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ دعوت نامہ تو مل گیا آپ کو، اللہ نے جنت کا دارالسلام کا دعوت نامہ دے دیا ہے، لیکن اس کا ایڈریس جو ہے وہ سب کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا ایڈریس بتاتا ہے، اس کا راستہ دکھاتا ہے، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ نے دعوت دے دی ہے کہ یہ جنت ہے اور جنت کی طرف آ جاؤ، لیکن اس کے بعد ایڈریس صرف انہی کو پتا چلے گا کہ جو اللہ رب العزت کی ہدایت کو تلاش کریں گے، اس کو چاہیں گے اور سیدھے راستے کی دعائیں کریں گے اور اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو اس دارالسلام کی طرف جس کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے للذین، کہ یہ دارالسلام کن کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے احسنوا، کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جنہوں نے حسین عمل کیے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا ہی بہترین بات کی ہے کہ جیسا عمل اور ویسا ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے حسین کام کیے ہیں، الحسنہ، تو ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی احسنوا کرنے والوں کے لیے الحسنہ ہے، اور حسنہ کیا ہے؟ حسین چیز، یعنی یہ جنت کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ نے جنت کو بھی حسین بات حسین کہا ہے۔ جن کے عمل احسان والے یا بڑے ہی بہترین عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت رکھی ہے جو بڑی ہی حسین ہے۔ اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا وزیادہ، کہ ان کے لیے صرف جنت نہیں ہے بلکہ زیادہ بھی ہے، یعنی اس سے بھی کچھ زیادہ ایک چیز ہے کہ جس کا اللہ نے یہاں پر نام بھی نہیں بتایا ہے، کیونکہ اس اور وہ چیز کیا ہے احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی بعض آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر جب مومنوں کو، جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کچھ اور کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو مل گیا ہے، جنت کے بعد اور کس چیز کو چاہیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت پھر اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اصل میں وہ زیادہ ہے کہ جو حسنہ کے بعد لایا گیا ہے، یعنی ایک حسین چیز کا تو ذکر کر دیا، اب حسنہ سے بڑا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے وزیادہ کہہ دیا ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز مل جائے گی، یعنی جس کو انسان حسین ترین چیز سمجھتے ہیں وہ جنت ہے، لیکن اس سے بھی عظیم ترین چیز کہ جب وہ انسان اللہ کا دیدار کر لیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کر لیں گے، تو اس کے بعد اس کے سامنے، ان کے سامنے یہ جنت کی نعمتیں حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے دیدار اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق آ جانے کے بعد پھر باقی کیا بچتا ہے؟ وہ صرف گمراہی بچتی ہے۔ اور یہاں سے ہمارے سامنے جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو حق ہے، حق 100% چیز کو کہتے ہیں، یعنی حق یہ نہیں ہوتا کہ یہ 99% صحیح ہے، یہ گولڈ یعنی 24 کیرٹ گولڈ جس کو 99%، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی 21 کیرٹ 20 کیرٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی پرسنٹیج ہو، بلکہ حق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر صرف گمراہی ہی ہو، یعنی حق صرف ایک 100% درست بات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی عقیدے کی ایک اور بات کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے، کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی نفع اور نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ہم کچھ مانگیں تو ہمارا فائدہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے تو انہوں نے ہمیں حق کی بات بتا دی ہے جو سب سے زیادہ فائدے کی بات ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دنیاوی فائدوں کی آج کو ان سے مطلوب کرے کہ آج بھی وہ ہمیں اسی طرح فائدہ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ کل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضر ولا نفع، کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے لیے بھی صرف اللہ رب العزت سے رابطہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہی سے دعا کرتا ہوں، اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لا املک لنفسی، میں اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی اللہ کے نبی کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، مالک الملک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں ولا نفع الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت چاہے، جو اللہ چاہ کر مجھے کوئی دے دے، عطا فرما دے تو اتنا ہے میرے لیے، ورنہ اس سے زیادہ تو میں اپنے جان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ،
کہ قیامت والا دن ہوگا. قیامت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو ظالم ہیں، ظالمت، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، قیامت والے دن اگر وہ فدیے کے طور پر پوری زمین کو بھی دینا چاہیں گے تو اللہ رب العزت ان سے فدیے کو قبول نہیں کریں گے. تو اصل میں یہ ایمان کی طاقت ہے کہ جو انسان کو بچا سکتی ہے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ قیامت والے دن پوری کی پوری زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، پوری زمین کے ہر خزانے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ میری جان چھوڑ دی جائے، مجھے جنت سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. یعنی اس دن اتنی زمین کی بھی اس دور میں یہ فدیہ جو ہے بطور فدیہ کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اس دنیا کے اندر آپ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک کھجور کے ایک چھوٹا سا پھانک بھی انسان دے دے اس کے ذریعے بھی وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنے، اس دنیا کے وقت کو ضائع نہ کریں. اس دنیا کے اندر ایک چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن پوری کی پوری دنیا جو ہے، زمین کو بھی اللہ کے راستے میں فدیہ کے طور پر دے دیں گے تو جہنم سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن کریم کی 4 صفات گنوائی ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ لوگوں کے لیے موعظہ ہے، واعظ کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے. اور وشفاء، اور یہ شفا ہے لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہے، دلوں کے کینے کو، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے. وہدن، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اس کے اندر. اور یہاں پر یہ جو شفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پورے قرآن کریم کے اندر 2 چیزیں ہیں جن کے لیے شفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے ایک شفا ہے، لیکن ایک چیز اہم ہے کہ قرآن کریم کے لیے جب اللہ رب العزت نے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہا ہے کہ یہ شفا ہے، یہ قرآن بذات خود بذات ہی یہ شفا ہے. اور دوسری چیز جس کا اللہ رب العزت نے بطور شفا ذکر کیا ہے وہ اصل میں وہ شہد ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فیہ شفا، کہ اس کے اندر شفا ہے. یعنی وہ بذات خود شفا نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھ دی ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں شفا کہا ہے. تو شہد کے ساتھ اور شہد سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے، اور دوائیوں کی بجائے اگر اس اللہ رب العزت کے قرآنی نسخے کو استعمال کیا جائے تو بڑی ہی بہترین بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک تذکرہ شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان سوائے ان کی ذریت کے کوئی ایمان نہیں لایا ہے. ذریت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ یعنی ذریت کہتے ہیں یعنی ینگ جنریشن جو ہے، نئی نسل جو ہے، نوجوانان جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ ایمان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو دائیان کو، والدین کو اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جوانی کے لمحات جو ہماری اولادوں کے ہیں ان کو اسی وقت ایمان کی تربیت دے دی جائے، کیونکہ اس وقت ان کے اندر قبولیت کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا میں جو جتنی بھی سزا یافتہ قومیں ہیں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہر ایک کا جرم اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اس قوم کی طرف توحید کی جب دعوت دی گئی تو انہوں نے فلاں فلاں جرم کیا، ان کے اندر فلاں فلاں نقائص تھے. کوئی قوم لوط جو ہے وہ بد کرداری میں کے اندر ملوث تھی، قوم شعیب جو ہے وہ کم تولنے کے اندر ملوث تھی، اور اس طرح سے ہر قوم کا کوئی نہ کوئی جرم بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے اسی طرح ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فلاں فلاں سزا اور ان کے اوپر فلاں عذاب نازل کیا ہے. لیکن جیسے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے تو یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خاص بات، ایک استثناء ان کو حاصل ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ اس قوم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کے جرم کو بیان ہی نہیں کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے ایمان نے اصل میں ان کو فائدہ دیا. وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی. عذاب ان کے سروں پر آ چکا تھا لیکن انہوں نے جب توبہ کر لی اللہ نے ان کے ایمان کو ویلیو دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کیا ہے.
اور جب توبہ قبول کر لی تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد ان کے عیب کو ہی ذکر نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے عیب کو مخفی کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو بھی پردہ ڈال دے اور ان کو بھی اللہ رب العزت مخفی کر دے، قیامت والے دن کہیں وہ عیب نشر نہ کیے جائیں۔ جگ ہسائی سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچا لے، کیونکہ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ اس کے اندر عیب ہے، ہر ایک کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بہت بڑا نقطہ ملتا ہے، اور اسی لیے بار بار پیچھے ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی اور انبیاء اور دیگر لوگ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ نقطہ اہم یہ ہے کہ یہ جو لوگ توسل کے قائل ہیں کہ جناب انبیاء کے ذریعے سفارش کی بات بھی پیچھے آئی ہے ہمارے سامنے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قوم، ان کے اندر سے تو ان کے نیک ترین لوگ یعنی یونس علیہ السلام خود تھے، وہ ان کی قوم کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور ایک پورا واقعہ ان کا ہے۔ لیکن یہاں پر پیچھے قوم اکیلی ہے، ساری قوم ایسی قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، توبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے وسیلے کے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور ان کے اوپر سے عذاب کو بھی ٹال دیا ہے، یعنی توبہ عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے معبود کی پہچان کروائی ہے کہ معبود اگر پہچان نہ ہو تو اس کی کیا علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، کہ اللہ کی عبادت تو اس کی جانی چاہیے، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہیں مارتا ہے، یعنی عبادت اس کی جانی چاہیے کہ جس کے کنٹرول کے اندر یہ موت و حیات ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی مارتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مارنے والی ذات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سورت کی آخری آیات میں سے ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر عقیدے کی بات اللہ نے یہاں پر کی ہے کہ اگر یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں کسی ضرر میں، نقصان میں، تکلیف میں ڈال دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ آج لوگ در بدر درگاہوں میں بھٹکتے ہیں، میرے بھائی کسی درگاہ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے والی، اس تکلیف میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ خود کہتا ہے کہ جو اس کو ڈالنے والا ہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کو اس سے نکالنے والا بھی صرف وہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی الٹانے والا، کوئی اس کو رد کرنے والا، روکنے والا بھی نہیں ہے۔ آج لوگ ان بے شمار لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ جناب اگر فلاں چیز کر دی، اگر یہ فلاں کام نہ کیا، فلاں کے دربار کا نظر و نیاز نہ دی تو فلاں ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری گائے دودھ دینا بند کر دے گی، گائے کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور بہت سے ہم نے اپنی طرف سے یہ توہم پرستی جو ہے بنا رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ خیر کا ارادہ کرنا چاہے، اگر اللہ تمہارے لیے خیر چاہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو جب کوئی روک نہیں سکتا ہے تو باقیوں سے پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو خیر دینے والا ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر عطا فرماتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔